نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی میں جو باتیں بتا رہا ہوں تم سے، تم ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی انوکھا رسول ہوں کہ تم مجھ سے وحشت محسوس کر رہے ہو، مجھ سے پہلے کوئی رسول نہ آئے ہوں، تم نے پہلی بار کسی رسول کو دیکھا ہو، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسولان کرام کی ایک عظیم جماعت گزر چکی، اور وہ لوگ جن چیزوں کی دعوت دیا کرتے تھے، توحید کی، اللہ پر ایمان لانے کی، اور جن چیزوں سے ڈراتے تھے عذاب آخرت سے، عذاب نار سے، میں بھی وہی کام کر رہا ہوں۔ اور تم انبیاء سابقین کے واقعات پڑھ چکے ہو، ان کے واقعات سن چکے ہو، لہذا تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں تم سے ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو، مجھ سے نفور کر رہے ہو اور میری باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے تم مجھ سے دور بھاگتے ہو۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ اس بات کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنا یہ حماقت ہے۔ آج بھی کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اپنی دلیل میں انہی سب آیتوں کو پیش کیا کرتے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیروں کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک تفسیر نہ پڑھی جائے تب تک قرآن مقدس کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ ہمارا اور تمام اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ہاں اس کے لیے اللہ اپنے جس رسول کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اسے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس میں اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کی چنی ہوئی جماعت کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ دوسری آیت نے بیان کیا وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں، اور غیب کب بتائیں گے؟ جب نبی کو غیب معلوم ہوگا تب نا۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے موجود ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 9، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
اس آیت کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جس طرح پچھلے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، کیا مجھے بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا؟ یا جس طرح پچھلے انبیاء کرام کو ہجرت کا حکم ہوا، اسی طرح مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ یہ چیز مجھے نہیں معلوم۔ اور دوسری چیز یہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ جس طرح پچھلے امتوں پر انبیاء کی تکذیب کرنے، انبیاء کو جھٹلانے کے سبب عذاب نازل ہوا، کسی کو زمین میں دھسایا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی، کسی کو ہواؤں سے ہلاک کیا گیا، تمہارے ساتھ تم پر کون سا عذاب آئے گا یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ ہے دنیا کے اعتبار سے اس آیت کی تفسیر۔ لیکن اس تفسیر کے تحت دیکھا جائے تو تفسیر میں بیان کیا گیا کہ یہ آیت اس اعتبار سے منسوخ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور تمہارے رب نے تم سے فرمایا ہے کہ تمہارا لوگوں سے احاطہ کر لیا گیا۔ احاطہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار نے تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی حفاظت میں لے لیا تو اب نبی کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں دنیا میں قتل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا دنیا میں نبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ نبی کو معلوم ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو اس آیت سے بھی نبی کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا دین غالب ہوگا، ہماری تبلیغ کامل ہوگی اور ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو اپنے امتیوں کے بارے میں بھی، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے بارے میں بھی خبر ارشاد فرما دی کہ انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا، ان پر عذاب نہیں آئے گا، وہ لوگ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کر دے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو نبی کو امتیوں کا بھی حال معلوم ہو گیا کہ امتیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ سرکار کو اپنے بارے میں بھی دنیا کی خبر ہے کہ سرکار کے ساتھ کیا ہوگا، اور امتیوں کے بارے میں بھی خبر ہے کہ امتیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اب اس آیت کے اس تفسیر کے تحت اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ آیت منسوخ ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اسے آخرت پر محمول کیا جائے۔ اب آخرت پر محمول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہی روایت حضرت انس کی بھی ہے، حضرت قتادہ کی بھی ہے اور حضرت حسن کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مشرکین بہت خوش ہو گئے۔ آج بھی کچھ مشرکین ہیں جو خوش ہو جاتے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں۔ تو اس وقت کے مشرکین بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے نبی کی اتباع کیسے کر لیں، ایسے نبی کی پیروی کیسے کر لیں کہ جنہیں یہی نہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے اور ان کے امتیوں کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب اللہ نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا ہے، جو اگلے ہوئے اور جو پچھلے ہوئے۔ اس آیت میں بھی کچھ کلام ہے۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، تو یہاں پر مراد سرکار کے گناہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لکا میں لام جو ہے علت کے لیے ہے کہ اے محبوب اللہ نے آپ کی وجہ سے آپ کے امتیوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیجئے، مزید کر دیے ہیں۔ مزید اس کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ صورت آئے گی سورہ فتح تو وہیں پر اس کی تفسیر کی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا کہ اے محبوب قیامت میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سرکار نے یہ آیت کریمہ اپنے صحابہ کرام کو سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، تو صحابہ کرام خوش ہوئے
اور خوش ہو کر کے سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا ہنی ان لکا یا نبی اللہ قد علمنا الآن ما یفعل بکا فماذا یفعل بنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ آپ کے لیے مبارکباد ہے، لیکن اے محبوب، لیکن اے اللہ کے رسول، کاش کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت کریمہ نازل فرمائی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ اے محبوب مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے بڑا فضل ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تاکہ اللہ داخل فرما دے مومن مردوں کو اور عورتوں کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ان آیات کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی کہ آخرت میں سرکار کو جو چیزیں نہیں معلوم تھیں وہ ساری چیزیں معلوم ہو گئیں۔ اب کوئی شخص اسی منسوخ آیت کو لے کر کے حکم لگائے کہ اللہ کے نبی کو یہ نہیں معلوم، اللہ کے نبی کو وہ نہیں معلوم، اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو گویا کہ یہ عداوت انبیاء پر آمادہ ہو گیا ہے، اور اس کا علاج کسی پاگل خانے میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور اس منسوخ آیت سے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جو روایت میں نے ابھی بیان کی اسے تفسیر روح المعانی میں بیان کیا گیا ہے، اور اسے ابو داود نے اپنی ناسخ میں بھی روایت کیا ہے۔ اور ذرا دیکھیے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اکثر محققین اس بات کے قائل ہیں، اکثر محققین نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اسے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ جب تک اسے اپنی نبوت کا علم نہیں ہوگا وہ لوگوں کے درمیان تبلیغ نہیں کر پائے گا، تو اسے اپنی نبوت کا علم ہونا ضروری ہے، اور جب اسے اپنی نبوت کا علم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ نبی گناہوں سے معصوم ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں بھی گناہ سے معصوم ہوں، اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو گناہ سے معصوم ہے وہ آخرت میں بخشایا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حدیثوں میں روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخرت میں اپنا حال بیان فرمایا ہے کہ جب سارے انبیاء کرام شفاعت کے لیے کسی دوسرے کے پاس بھیج رہے ہوں گے، سارے لوگ پریشان ہوں گے، دوڑ دوڑ کر کے انبیاء کے پاس جا رہے ہوں گے، اور وہ انبیاء کرام یہی کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ، آج میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ سرکار اپنا آخرت کا حال ہی تو بیان کر رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن لوگ خود تو بخشایا ہوا ہوں گا ہی، اور لوگوں کو بھی اپنی شفاعت سے بخشوا کر کے جنت میں داخل کرواؤں گا، یہ بھی تو قیامت کا حال ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہاں پر جو نفی کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم کی جو نفی ہو رہی ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں از خود نہیں جانتا ہوں، اللہ کے بتانے سے مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، اور مومنین کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، اور کافرین کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے مجھے اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی ہیں، مجھے از خود یہ باتیں معلوم نہیں ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر جو نفی کی گئی ہے سرکار کے علم غیب کی بالکلیہ طور پر نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ سرکار کے اس علم کی نفی کی گئی ہے جو بذات خود ہو، اور ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی کو جتنا بھی علم ہے وہ سارا کا سارا علم اللہ کے بتانے سے ہے، نبی کو از خود کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا اور ان تمام چیزوں کا علم کامل نہیں عطا فرما دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں عطا کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وصال سے پہلے پہلے تمام علم بوجہ کمال عطا فرما دیے گئے۔ اور ابو حیان اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ چیز محال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ قیامت میں نبی کے ساتھ کیا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت کا حکم ہوا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جو آپ پر ایمان لائے گا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ آپ بھی بخشائے ہوئے ہیں، آپ نبی ہیں اور آپ سے کسی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ باتیں اول رسالت سے ہی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس وقت اعلان نبوت کا حکم ہوا اس وقت سے ہی سرکار کو مسلسل یہ باتیں بتائی جاتی رہیں، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مزید اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے جسے تفسیر قرطبی میں بیان کیا گیا کہ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت ساری تکلیفیں پہنچائیں اور یہ لوگ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو بہت زیادہ برداشت کرتے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ایک خواب دیکھا کہ ہم ایک نخلستان کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، یعنی ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہے ہیں جہاں کھجوروں کے درخت زیادہ ہیں۔ صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بیان فرمائی۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گئے کہ بہت جلدی ہم لوگ ہجرت کرنے والے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، چند دن گزر گئے، جب سرکار نے ہجرت کا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا تو بارگاہ رسالت میں چند صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کب تک ان مشرکین کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں گے؟ ہمیں ہجرت کا حکم کب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ مجھے اور تمہیں ہجرت کا حکم کب دیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، لہذا تم وحی کا انتظار کرو، جب وحی نازل ہوگی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوگا تب ہم ہجرت کریں گے، اور جب تک ہجرت کا حکم نازل نہیں ہوتا ہے تب تک ہجرت کا انتظار کرتے رہو۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرما دیا، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ اللہ نے لوگوں سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا نبی کو دنیا میں اپنے انجام کا حال پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ایسے ہی مومنین کے اور کافرین کے بارے میں بھی پتہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اس آیت کریمہ سے، ان دونوں آیت کریمہ سے یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور اگر اس آیت کو آخرت کے حال پر محمول کیا جائے تب بھی یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مومنین کے ساتھ کیا ہوگا، کافرین کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور تفسیر آلوسی کا، تفسیر روح المعانی کا جو میں نے حوالہ بیان کیا، تو صاحب روح المعانی بھی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہاں پر جو نفی کی جا رہی ہے وہ علم بنفسہ کی نفی کی جا رہی ہے، علم بالعطا کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اور یہاں پر جو نفی کی گئی ہے وہ اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات سے کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں پر علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے، علم عطائی کی نفی نہیں کی گئی ہے، اور ہم اہل سنت بھی اسی کے قائل ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے وہ علم عطائی ہے، علم ذاتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور مفسرین کے اقوال بھی گزرے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ بات محال ہے کہ سرکار اس بات کو نہ جانتے ہوں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اول رسالت سے ہی یہ بات مسلسل بیان کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ اور آپ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ لہذا ہمیں اس آیت کریمہ کی اسی تفسیر کو ماننا ہے، کیونکہ اگر اس تفسیر کو نہیں مانیں گے تو جن آیات کریمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے، ان آیات کریمہ کا انکار لازم آئے گا، اور اس آیت میں اور ان آیتوں میں تضاد ہو جائے گا۔ قرآن مقدس تضاد سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، لہٰذا ہم اس قرآن مقدس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تمام آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جہاں ہم کہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اپنے بزرگوں کی طرف، اپنے اسلاف کی طرف رجوع کرتے ہیں، تفسیروں کو پڑھتے ہیں، اور ان تفسیروں کو جو بیان کیا گیا ہے، ان تفسیروں میں جو بیان کیا گیا ہے ہم انہی چیزوں کو مانتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایمان لائیں، کیونکہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن کی آیتوں کا انکار ہوگا، اور قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا سرکار کے علم غیب کو نہ ماننا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بد اعتقادی سے محفوظ رکھے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔